دوستو یہ قبرستان ہے. یہاں میں نے گورکن کا انٹرویو لیا ابھی. اس کو 60 سال ہو گئے ہیں اس قبرستان میں رہتے ہوئے اور یہ لوگوں مردے دفناتے ہوئے. یہ دیکھیں قبضہ، دیکھیں نجائز قبضہ. یاد رہے کہ یہ جو جگہ ہے نا ساری، یہ یہاں کے لوگوں نے فری ڈونیٹ کی ہوئی ہے، مفت ہے یہ جگہ. لیکن اس پہ قبضہ گروپ دیکھیں، یہ وہ ہیں جو ڈونر نہیں ہیں. جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے نا، ان کا ڈونیشن میں کوئی ہاتھ نہیں ہے جنہوں نے یہ اتنے بڑے بڑے قبضے کیے ہوئے ہیں. ہاں جی، بات یہ تھی کہ میں اس کو بتا رہا تھا اس کے بارے میں، کہ یہاں کے گورکن کے بارے میں. تو وہ بتا رہا ہے کہ مجھے 60 سال ہو گئے رہتے ہوئے یہاں پہ، کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ یا عجیب و غریب واقعہ پیش نہیں آیا اس قبرستان میں. اور وہ خود کہہ رہا ہے، وہ ان پڑھ سا بندہ ہے، بڈھا سا. وہ کہتا ہے لوگوں نے ایسی افواہیں بنا رکھی ہیں، یہ ہے تو وہ ہے. کہتا 60 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے، کبھی کوئی عجیب و غریب چیز نہیں دیکھی. البتہ یہ ہوتا تھا جب چار دیواری نہیں تھی اس کی، تو یہاں نشئی ہرونی بیٹھ جاتے تھے. نشئی، افیمی، چرسی، کہیں کونے میں بیٹھ جانا اندھیرے میں جا کے اور آگ جلا لینی. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں. ان کو تم کچھ بھی نہیں سنا سکتے، نہ یہ سن سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو یہ اعمال تم کر چکے ہو نا، جب مرتے ہو تو وہ اعمال، تمہارے اعمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور فیصلہ کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی اس قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. یہ دیکھیں کیا حال ہے. لوگ پوچھنے نہیں آتے، دیکھنے نہیں آتے. شروع میں آتے ہیں، اس کے بعد دیکھنے بھی نہیں آتے کہ دیکھو ہمارے پیاروں کی قبریں کیسے بیٹھ گئیں. کیونکہ نیچے خلا ہوتا ہے، جب پانی چلتا ہے، بارشیں آتی ہیں تو نیچے سے پانی رستہ بناتا ہے تو یہ بہہ جاتے ہیں، بیٹھ جاتا ہے. تو یہ حال ہے لوگوں کا. لہٰذا جو مر جائیں نا، ان کا خاتمہ ختم ہو جاتا ہے. ان کی ہڈیاں گل جاتی ہیں، مٹی ہو جاتی ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو مسلمانوں نے روایات کے پیچھے لگ کے جو مردوں کے بارے میں، یہ زندہ ہے جی، یہ ہے جی، سنتے ہیں، پیروں کی ہڈ بھی سنائی دیتی ہے ان کو. یہ اللہ سے سرکشی ہے، بغاوت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھیں، اس کی بخشش نہیں ہے. جو سینہ ٹھوک کے اپنے آپ کو کہے میں مسلمان ہوں اور رسولوں اور انبیاء کی طرح اللہ کی محکم آیات، جو قرآن میں اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کے فتوے ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی نصیحت ہیں، ان کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو اسے بدترین خلائق فرمایا. اس کے علاوہ پھر فرمایا کہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. لوگوں کے لیے مصیبت ہیں، سردرد ہیں، دھرتی کا بوجھ ہیں. چوپایوں میں یاد رکھیے گا کہ سب سے برے مسلمان جن کو کہتے ہیں، کتا اور سور کہتے ہیں. اور سور کے بارے میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اس کا گوشت تم پہ حرام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو مار دو یا پلیت ہے یا جو ہے، جس طرح بھی اس کو اپنی طرف سے کہانیاں بناؤ. یہ غلط ہے. مخلوق ہے اللہ کی، قرآن میں ذکر ہے، اس کا تذکرہ ہے. اور کتے کے بارے میں اصحاب الکہف میں بتایا کہ اس کو دروازے تک رکھو، یعنی کہ اسے چوکٹ تک رکھو، بستروں تک، بیڈ تک آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بارے میں بھی ایسے فرمایا. تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود کو مسلمین میں شمار کریں تو اللہ کی کتاب کو سادہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ملاوٹ کے بغیر. یاد رکھیں، ملاوٹ کو شرک کہتے ہیں اور ملاوٹ کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.